السلام علیکم. آج اتوار کی رات ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ چھٹی کا دن آرام کر کے دوستوں اور بچوں کے ساتھ اچھا گزارا ہوگا. کل ایک اہم خبر آئی جو کہ اس میں کوئی ایسی خاص حیرانی کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں 1.5-2 سال سے مسلسل آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظالم اور ناکام جمہوریہ ہے. جو موجودہ نظام ہے یہ ایک ظالم اور ناکام جمہوریہ ہے اور اس کے کئی شواہد مل چکے ہیں. کئی دفعہ یہ بات ثابت ہوئی ہے. ملک کے اندر جو پروفیسرز ہیں، جو سیاست کا اور سماج کا علم رکھتے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں. میں آپ کو مسلسل یہ بات بتا رہا ہوں اور اب بین الاقوامی ادارے بھی آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ظالم اور ناکام جمہوریہ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہر سال دنیا بھر کے ملکوں کا سروے کرتی ہے، ان اداروں کا جن کا عوام سے رابطہ رہتا ہے، جیسے عدلیہ ہو گئی، پولیس ہو گئی، تعلیم ہو گئی، صحت ہو گئی، جو دوسرے ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ ہو گئیں، ان کا سروے کرتا ہے. جو تازہ ترین سروے آیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، اس کے مطابق پاکستان میں پہلے نمبر پر کرپٹ ادارہ پولیس ہے، پہلے نمبر پہ. اس سے آپ کو یقیناً حیرت تو نہیں ہوئی ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ آپ روڈ پہ نکل جائیں، آپ دیکھیں گے پولیس والے کسی بچے کو موٹر سائیکل پہ روک لیں، کسی گاڑی والے کو روک لیں، ان سے 500,000 کا بھتہ لیں. یہی کام ان کا رہ گیا ہے. آپ نکلیں نا گھر، جب آپ روز نکلتے ہیں گھر کام پہ جانے کے لیے یا کسی اور کام سے باہر نکلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پولیس کھڑی ہوتی ہے چوکوں پہ، بچوں کو روکتی ہے موٹر سائیکل پہ، نوجوانوں کو اور لوگوں کو، اور ان سے بھتہ لیتی ہے کھلے عام. کوئی چھپا کے بھی نہیں لیتے. ایک زمانہ تھا کہ چھپا کے لیتے تھے، کہ مٹھی میں بند کر کے اور چھپا کے. اب تو کھلے عام لیتے ہیں وہ. ایک تو پولیس کا یہ کام ہے کہ بھتہ لینا عوام سے. دوسرا پولیس کا کام یہ ہے کہ اشرافیہ کی حفاظت کرنا. وہ جی بلاول کی حفاظت بڑی ضروری ہے یقیناً. نواز شریف کی حفاظت ہے، مریم کی حفاظت ہے، کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرنی چاہیے، لیکن عوام کی حفاظت کون کرے گا یہ بتائیں آپ مجھے. عوام کے گھروں میں جو ڈاکے پڑ رہے ہیں، جو چوریاں ہو رہی ہیں، بجلی کی کمپنیاں ان سے بھتے لے رہی ہیں، بجلی کی کمپنیاں ان کے جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہی ہیں، یہ جو سارے جرائم ہو رہے ہیں، کسی جائیداد پہ قبضے ہو رہے ہیں، گاڑیاں کسی سے چھینی جا رہی ہیں، موبائل فون چھینے جا رہے ہیں، ان جرائم کی اور ان عوام کی روک تھام اور عوام کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ پولیس اس میں مکمل ناکام ہے. تو نمبر 1 کرپٹ ادارہ پاکستان میں پولیس ہے. نمبر 2 ادارہ جو کرپٹ ہے پاکستان میں وہ ہے عدلیہ. اس پہ بھی آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ روز یہ پڑھتے ہیں اخبار میں خبر کہ جی کوئی آدمی مر گیا تو اس کے بعد اس کے جائیداد کا فیصلہ آیا جس پہ کسی نے قبضہ کیا تھا. 1 سال پہلے یہ بھی خبر آئی ہے، 1.5 سال پہلے، کہ 2 نوجوان جو معصوم تھے وہ پھانسی چڑھ گئے اور عدالت نے بری کرنے کا فیصلہ بعد میں جاری کیا. یہ تو حال ہے عدلیہ کا. اچھا، اس کے چیف کون ہے آج کل؟ اس کے چیف ہے آج کل جسٹس فائز عیسیٰ، جن سے قوم کو بڑی امیدیں تھیں. میں تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو کئی سال پہلے یہ پتا تھا کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ کتنے عرصے کے لیے چیف جسٹس بنیں گے. اگر وہ عوام کو انصاف دلوانا چاہتے تو پلان تیار کر کے رکھتے اور پہلے دن سے اس پہ عمل شروع ہوتا. لیکن وہ تو ٹی وی پہ پہنچ گیا. وہ امریکہ میں ایک جج جوڈی ہوتی تھی، بڑی مشہور تھی. اب پاکستان میں جسٹس فائز عیسیٰ ہے جو ٹی وی پہ بڑے مشہور ہیں. اچھا، مقدمے میں کون سے دکھا رہے ہیں؟ وہ جو بڑے امیروں کے، کبیروں کے اور اس ملک پہ قابض لوگوں کے مقدمے وہ دکھا رہے ہیں. بھائی وہ مقدمہ دکھاؤ نا کہ کسی کا جائیداد کا مقدمہ چل رہا ہے، 15 سال ہو گئے فیصلہ نہیں ہوا. وہ کیوں نہیں دکھاتے ٹی وی پہ؟ یا کوئی بااثر قاتل وکٹی کا نشان بنا کے نکل رہا ہے عدالت سے، وہ دکھاؤ نا. اس کو اس مقدمے کی کارروائی دکھاؤ ٹی وی پہ. دکھاؤ یہ جو زرعی سیشن کورٹس ہیں ان کا کیا حال ہے، یہ دکھاؤ نا. اچھا، اس کام میں وکیل میں ان کے پارٹنر ہیں.
یہ جو مقدموں کا التوا ہوتا ہے یہ وکیلوں کے ساتھ مل کے ہوتا ہے. جج اور وکیل مل کے التوا کرتے ہیں اور یہ وکیل کہتے ہیں جی یہ اس ملک کے آئین کا نظام چاہتے ہیں اور قانون کا نظام چاہتے ہیں. ہمیں یہ بھاشن دیتے رہتے ہیں. یہ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں, جنرل سیکریٹری ہیں, ان کے بیانات سنیں آپ. ہر جعلی انقلابی پاکستان میں موجود ہے جو اپنا کام نہیں کر رہا لیکن انقلاب کی خواہش ہے اس کی جی تبدیلی آ جائے اور ٹھیک ہو جائے. چوتھے نمبر پہ جو کرپٹ ادارہ ہے وہ ہے تعلیم اور 5ویں پہ صحت. اسکولوں کا حال آپ دیکھ لیں. لوگ بچے بھیجتے ہی نہیں پبلک اسکول میں. پرائیویٹ اسکولوں میں بچے بھیجتے ہیں جن کے پاس استعداد ہے, جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ پرائیویٹ اسکول میں بھیجتے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ ہسپتالوں میں لوگ جاتے ہیں, سرکاری ہسپتالوں میں جانا ہی پسند نہیں کرتے. صرف وہ بیچارے جن کے پاس نہیں ہے وسائل وہ جاتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں حال برا ہے سرکاری ہسپتالوں کا. اچھا, اس سروے میں ایک ادارہ جو کرپٹ ترین ہے اس کا ذکر نہیں ہے اور وہ ہے فوجی جرنیل. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یار وہ تو بڑے, اس کا مطلب ایماندار ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے ہے یہ ان اداروں کا ہوتا ہے جن کا عوام سے رابطہ ہو. فوج سے تو آپ کا رابطہ نہیں ہوتا نا, اس لیے وہ اس سروے میں شامل نہیں ہے. اچھا, ایک اور کرپٹ لوگ ہیں وہ بھی شامل نہیں ہے کیونکہ وہ بھی سرکاری نہیں ہے. وہ ہے بڑے کاروباری جو بجلی سستے ترین داموں پہ لیتے ہیں, جو ٹیکس نہیں دیتے, جو ہر قسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں حکومت سے, سیاستدانوں کی جیبیں بھر کے. ان کا بھی ذکر نہیں ہے اس میں. ایک اور بات کا ذکر ہے جو میں آپ سے 10 سال سے کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ نیب ایک سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے کے مطابق 75% پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ نیب کو بند کر دیا جائے, لیکن نہیں ہوگا بند. وجہ یہ کہ پنڈی کا کنٹرول ہے ملک پہ. پنڈی کا ایک اہم ترین ادارہ ہے نیب سیاسی انجینئرنگ کا. وہ کیسے بند کر دیں اس کو؟ پھر تو ووٹ کو عزت ملنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے وہ اسے بند نہیں کریں گے کبھی. اب آخر میں بڑا شور ہو رہا ہے جی کہ جمہوریت زندہ ہو رہی ہے 8 فروری کو دوبارہ. ایک جعلی الیکشن سے تیسری بار والے چوتھی کی تمنا میں آئے ہیں. شیر کا نشان چھوڑ کے کبوتر کا نشان لے لیا انہوں نے. اس پارٹی کے اور سب پہ بھاری زرداری کی پارٹی کے 2 اہم لوگوں نے بیان دیا ہے کہ جی الیکشن 4-6 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیں. وجہ یہ ہے کہ انہیں آپ سے اب بھی ڈر ہے. یہ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ مسترد کر دیں, انہیں یہ ڈر ہے کہ انجینئرنگ شدہ الیکشن مسترد ہو جائیں گے. اس پہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے جو دباؤ پیدا کیا ہے اس سے یہ صورتحال بن رہی ہے اور یہ ریجیکٹ ہونا چاہیے. دیکھیں, سیاستدان مائنس ہے اس وقت. وہ سیاستدان جو 75 سال سے 400 خاندان قابض ہیں وہ مائنس ہے اس وقت. اس وقت ہماری کوشش اب یہ ہے کہ جو ان کے باپ ہیں پنڈی ان کو مائنس کیا جائے سیاست سے اور سرحدوں میں بھیجا جائے انہیں جو ان کا کام ہے, اور بیرکوں میں بھیجا جائے جنرلوں کو جو ان کا کام ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کام نوجوان ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انرجی بھی ہے, ان کا مسل بھی ہے, ان کے پاس نمبرز بھی ہیں کیونکہ 64% پاکستانی نوجوان ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے اپنے آپ کو منظم کریں. ہر ضلع میں, ہر گاؤں میں, ہر تحصیل میں, ہر شہر میں, ہر ٹاؤن میں اپنے آپ کو منظم کریں. ہر ہفتے جمعے کے دن 5 بجے 7 بجے احتجاج کریں, اس کی تصویریں لگائیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز لگائیں, اسے پورے ملک میں پھیلائیں, دنیا بھر میں پھیلائیں, اور ساری دنیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستانی اب جعلی الیکشن کو قبول نہیں کریں گے. 400 خاندانوں کو مائنس کر کے چھوڑیں گے, فوج کو بیرک میں واپس بھیج کے چھوڑیں گے, عدلیہ کو ٹھیک کر کے چھوڑیں گے, صحت تعلیم کو بہتر کر کے چھوڑیں گے. اس میں میرا ساتھ دیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اس چینل کو بھی لائک کریں, سپورٹ کریں, کیونکہ جب تک پیغام ملک بھر میں نہیں پہنچے گا جب تک ہم مل کر تبدیلی نہیں لا سکتے. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں.